بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشل ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ آج کی رپورٹ ہے ہماری انڈیا کو بجلی کے سنگین بحران کا سامنا، بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ مکمل رپورٹ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ انڈیا کو اپنی تاریخ میں پہلی بار بجلی کے سنگین بحران کا سامنا ہے۔ 1 ارب سے زیادہ آبادی والے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک۔ آبادی کے اعتبار سے انڈیا میں بجلی پیدا کرنے کے لیے 70% ذریعہ کوئلہ ہے، لیکن وہاں کوئلے سے چلنے والے 135 بجلی گھروں کو اب شدید مشکلات کا سامنا ہے، جہاں نصف سے زیادہ بجلی گھروں میں کوئلے کے ذخائر انتہائی کم رہ گئے ہیں، اور یہ صورتحال انڈیا کے دوبارہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس مقام تک پہنچنے میں کئی ماہ لگ گئے ہیں۔ انڈیا میں کووڈ کی دوسری لہر ملک کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوئی، لیکن اس کے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ملک کی معیشت نے دوبارہ قدم جمانا شروع کیے ہیں، اور اس کے ساتھ بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ سن 2019 کے مقابلے میں صرف گزشتہ 2 ماہ میں بجلی کے استعمال میں 17% اضافہ ہوا ہے۔ اس عرصے میں عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا ہے، جبکہ انڈیا کی درآمدات 2 سال میں اپنی کم ترین سطح تک گر گئی ہے۔ دنیا میں کوئلے کی سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے ممالک میں انڈیا کا 4تھا نمبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا بھر میں کوئلہ درآمد کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ لیکن وہ بجلی گھر جو درآمد شدہ کوئلے پر انحصار کرتے تھے، اب وہ انڈین کوئلے پر انحصار کر رہے ہیں، اور یہ مقامی طور پر فراہم کیے جانے والے کوئلے پر مزید دباؤ میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اس بحران کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی ضروریات کے لیے کوئلے کی درآمد کرنا مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ انڈیا اکنامسٹ اور نومورا میں نائب صدر ڈاکٹر اردیپ نندی کا کہنا ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی ایسی قلت دیکھی ہے، لیکن اس دفعہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئلہ اس قدر مہنگا ہوا ہے۔ اگر میں مہنگے داموں میں کوئلہ درآمد کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں قیمتوں میں بھی اضافہ کروں گا۔ کوئی بھی کاروبار اپنے اخراجات اپنے خریدار پر منتقل کرتا ہے، اور یہ مہنگائی کا باعث بنتا ہے، اور اگر یہ بحران جاری رہا تو بجلی کی قیمت میں اضافہ صارفین تک پہنچے گا۔ بازار میں مہنگائی تو ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے، اور صارفین کے لیے تیل سے لے کر اشیاء خورد و نوش کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ انڈیا ریٹنگ ریسرچ کے ڈائریکٹر ویوک جین نے اس صورتحال کو بہت نازک قرار دیا ہے۔ انڈیا کے وزیر توانائی آر کے سنگھ نے حال ہی میں انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اور شہریوں کو اگلے 5 سے 6 ماہ کے لیے تیاری پکڑ لینی چاہیے۔ دوسری جانب ایک اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے بی بی سی کو نام نہ بتانے کی شرط پر یہ اعتراف کیا کہ آنے والے مہینوں میں صورتحال کافی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ ملک کے 80% کوئلے کی فراہمی کی ذمہ دار انڈیا کی سرکاری کمپنی کول انڈیا لمیٹڈ کی سابق سربراہ جواہر چیٹرجی نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایشیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت کے پہیے کا اپنا ڈگر
पर वापस आना मुश्किल हो सकता है। हर चीज़ बिजली से चलती है तो हर शोबा, चाहिए वो तमीराती शोबा हो या कोई और, हर चीज़ मुतासर होगी अगर कोयला कम पड़ गया। इन्होंने मौजूदा सूरत हाल के बारे में कहा कि इंडिया को जाग जाना चाहिए और मज़ीद कहा कि अब वो वक़्त आ गया है कि इंडिया कोयले पर इन्हिसार करने की के बजाय दीगर ज़राए से बिजली हासिल करने की हिकमत अमली बनाए। हुकूमत इस बारे में क्या कर सकती है? अब सवाल ये है कि इंडिया ये तवाज़ुन कैसे हासिल करे जहां वो ना सिर्फ अपनी तकरीबन 1.5 अरब की आबादी को बिजली भी फराहम कर सके और साथ कोयले के इस्तेमाल को भी कम कर पाए। डॉक्टर नंदी कहती हैं कि मसले का हुजम इतना बड़ा है कि कलील मुद्दती हल से कुछ नहीं होगा। ये मसला इस कदर बड़ा है, हमारी बिजली का अक्सरियती हिस्सा कोयले से पैदा होता है, लेकिन हम अभी इस मरहले पर नहीं पहुँचे हैं जहां हम थर्मल तवानाई को छोड़ सकें। माहिरीन कहते हैं कि तवील मुद्दती हल यही है कि कोयला और तवानाई हासिल करने के दीगर साफ ज़राए पैदा किए जाएं। व्यूक जैन ने कहा कि ना तो ये अच्छी हिकमत अमली है और ना ही ये मुमकिन है कि आप मुकम्मल तौर पर 100% काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से बिजली पैदा करें। साफ तवानाई के ज़राए पर मुंतकिल होना सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब आपके पास कोई मुतबादल हो। माहिरीन कहते हैं कि मनसूबाबंदी में बेहतरी लाने से मौजूदा बहरान की कैफियत से बचा जा सकता है। इनका कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान मज़ीद तावन होनी चाहिए। आगे क्या हो सकता है ये तो वाज़ेह नहीं कि मौजूदा सूरत हाल कब तक जारी रहेगी, लेकिन डॉक्टर नंदी हालात में बेहतरी के बारे में पुरुमीद है। इनका कहना है कि मानसून का मौसम ख़त्म होने वाला है और सर्दियों में बिजली की तलब में कमी आ जाती है। व्यूक जैन कहते हैं कि ये एक आलमी रुझान है, ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है। अगर आज गैस की कीमतों में कमी आती है तो लोग वापस गैस पर चले जाएंगे। ये हर दम तब्दील होती सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त इंडिया की हुकूमत अपनी सरकारी कंपनियों के साथ काम कर रही है ताकि प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके और कोयले की कनी में इजाफा लाया जाए ताकि रसद और तलब में फ़र्क को कम किया जा सके। लेकिन अक्सर माहिरीन इस बात पर इत्फाक करते हैं कि मौजूदा बहरान से निपटने के लिए इंडिया को कलील मुद्दती हल ढूंढने होंगे, लेकिन साथ साथ इन्हें तवील मुद्दती हिकमत अमली पर भी काम करना होगा और ऐसे मुतबादल ज़राए ढूंढने होंगे ताकि मकामी तौर पर बढ़ती हुई बिजली की तलब को पूरा किया जा सके।